जी, मैं डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम जो ज़िक्र कर रहे हैं वो सिंध में एमडी कैट का जो सिलसिला था वो चल रहा था। उसको हम कैसे आपको तफसील बताते हैं कि कल वज़ीर आला सिंध जो हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर ने कल ये ऐलान किया है और पूरी रिपोर्ट को देख के कि जो एमडी कैट थी मीन्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो कि जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 10 सितंबर को ली थी और उसके जो सेंटर थे एलएमसी में थे, चांडका में थे, नवाबशाह में थे, कराची में 2 सेंटर थे और कोई 40 हज़ार के करीब जो हैं वो स्टूडेंट इसमें बैठे थे और मास चीटिंग और पेपर लीक का इल्ज़ाम आया और फिर एक कमेटी बनी और अल्टीमेटली ये जो टेस्ट है उसको कैंसिल किया गया और दोबारा करने का टर्म यूज़ होता है। तो इस तरह से ये थोड़ा अगर आपको आवाज़ समझ में ना आए तो नम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और ये पूरा मिलिट्री के अंडर में है और इसके पास 14 के करीब जो हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो सीएमएच में हैं। हैदराबाद की सीएमएच को अभी तक मेडिकल इंस्टीट्यूट में नहीं तब्दील कर दिया गया, कोयटा को कर दिया गया है, मलीर कराची को कर दिया गया है और एक फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज भी इनके अंडर में है जो कि एयर फोर्स की तरफ से है। तो इन 14 से करीब मेडिकल कॉलेजेस में तकरीबन एक प्रोविंस की तरह सीटें होती हैं और इसकी टेस्ट जो है वो 3 सितंबर को हुई थी और ये एमडी कैट की जो टेस्ट है वो हुई है 10 सितंबर को। तो मेरे ख्याल में मैं सिंध के कैंडिडेट्स को ये गुजारिश करूँगा कि वो नम्स की टेस्ट भी इसी तरह की होती है और आगे मुझे तो लगा कि जी तो हैदराबाद की सीएमएच को भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाए और दूसरी चीज़ ये है कि पूरे पाकिस्तान में सीटें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं और तकरीबन उनकी तादाद जो है वो 1000 से ज़्यादा बनती है। 600 तो पंजाब में हैं और इसी तरह 200 के करीब सीटें जो हैं वो केपीके में हैं और इसी तरह से ही 200 के करीब बलूचिस्तान में है। सिंध में सिर्फ 50 सीटें बढ़ाई गई हैं। तो यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस को सोचना चाहिए कि पॉपुलेशन बढ़ रही है 2.5 की रेट से, तो हमारी सीटें जो हैं वो मेरे ख्याल में 0.1% भी जो हैं वो बढ़ नहीं रही हैं। अब आते हैं एमसीक्यू की थोड़ी हिस्ट्री आपको बताते हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हमारे प्राइमरी में और मैट्रिक में इंटर में इतना जो है वो उसकी टेस्ट नहीं ली जाती है जितनी कि इसको दी जाती है। तो ये एमसीक्यू आए कहाँ से, ये जो है कहानी शुरू होती है वैसे तो पुरानी है, कोई 2000 साल चाइना में एक कोर्ट में काम करते थे, उसका थोड़ा नाम मुश्किल है वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन जिन्होंने ये मॉडर्न एमसीक्यू किया है ये 2014 में ईजाद किया गया था और इनका नाम जो है वो फ्रेडरिक जे कैली है। फ्रेडरिक FRIDRIK जे कैली KELLY और ये 1914 में उसने शुरू किया था और उसका मकसद ये था कि मैं रीडिंग स्किल बच्चों की जो है वो देखूं, ना कि ये पूरा इम्तिहान जिस तरह से अभी लिया जा रहा है, ये उसका मकसद था। और पहला जो एमसीक्यू पेपर हुआ था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में तकरीबन 1914 के करीब हुआ था और उसमें जो रिक्रूट थे या जो भर्ती करने के लिए आए थे उनसे सवाल पूछे गए थे कि उनमें कौन सी काबिलियत है, नहीं है, जंग में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो एक छोटा सा एमसीक्यू दिया गया था और उसके बाद अब तो जनाब आप एमसीक्यू को देखें कंप्यूटर के आने के बाद और यूनिवर्सिटियों ने इसको बिल्कुल सबसे आगे जो है वो रखा हुआ है। एमडी कैट हो, नम्स हो और उसके अलावा आर्मी के जो कैडेट मेडिकल कैडेट की एक स्कीम है जो इंटर के बाद होती है
تو اس کی جو ہر CMH میں ریکروٹنگ سینٹر میں کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتی ہے. تو آپ آرمی میڈیکل کالج میں نمس کے تھرو بھی جا سکتے ہیں اور آپ ریکروٹنگ جو سینٹرز ہیں ان کے تھرو بھی ہم MCQ کی بات کر رہے تھے کہ یہ ہے تو پرانا چائنا سے شروع ہوا ہے 2000 سال، اور اس کا نام جو تھا وہ سائی لیون ایک چائنیز میں ہے جو TSAILUN کے ساتھ ہے، اور یہ کورٹ میں تھے. انہوں نے پیپر بھی وہاں پہ استعمال کیا تھا، اور یہ MCQ قسم کے ایک لکھنے پڑھنے کی جو ہے وہ چیز شروع ہوئی تھی. لیکن اصل میں یہ جو فریڈرک تھے کیلی، انہوں نے 1914 میں اس کو شروع کیا تھا، اور اس طرح سے یہ پہلی مرتبہ فرسٹ ورلڈ وار میں ریکروٹ کے لیے استعمال ہوا تھا. اور آج کل تو اس کو پورا MCQ کو ایک بہت ساری MCQ بینکس بن گئی ہیں. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں ایک ویب سائٹ دیتا ہوں، اس کا نام ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس MCQ کی بہت highgrade.com اس میں لکھا ہوا ہے کہ topgrade.pk. اس کو آپ دیکھیں، اور اس کے پاس 30,000 کے قریب MCQ مختلف گریڈس کے ہیں انکلوڈنگ. تو آپ ان سے اس کانٹیکٹ میں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ YouTube میں بھی بہت سارا آپ MCQ لکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اور پاکستان میں جو ہے وہ بہت سارے سینٹرز اس کو MD-CAT کی تیاری کرا رہے ہیں، اور اس پہ جو ٹوٹل خرچہ آ رہا ہے وہ تقریباً 1.25 ارب کے قریب ہے سالانہ ہے. اور 6,000 فیس جو ہے وہ ہر شاگرد سے اگر لی جائے، اور یہ KPK اور سندھ کے 1 لاکھ ہیں تو کتنا خرچہ ایک دن میں ہوگا. اور جو سندھ میں ٹیسٹ ہوگی اس کی ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی ہے، KPK کی بھی ٹیسٹ نہیں، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ 6 ویک کے اندر ان کو کرنی ہے. تو سندھ میں بھی یہ 6 ویکس میں ہو جائے گی. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی تیاری جو ہے وہ کریں. MCQ کا جو فارمیٹ ہے اس میں ایک کو اسٹیم کہا جاتا ہے، یا اس کا جو ہے ہیڈنگ کہا جاتا ہے جس میں سوال لکھا جاتا ہے، اور اسی میں ایک آدھا جملہ ہوتا ہے جس کو ہم کی ورڈ بولتے ہیں، اور نیچے آپشن ہوتے ہیں. اس میں آپ کو سب سے صحیح جو ہے یا بہتر سے بہتر اس کو ٹک کرنا ہے. اور اس طرح سے ان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 4 قسم کی ہوتی ہیں. یا تو آپ سے کوئی فیکٹ پوچھا جائے گا، یا آپ سے کوئی کنسیپٹ پوچھا جائے گا، یا آپ سے کوئی پرنسپل پوچھا جائے گا. جس طرح سائنس کے پرنسپل ہیں ایکشن اینڈ ری ایکشن آر ایکول. اور اسی طرح سے آپ سے پروسیجر بھی پوچھا جائے گا کہ مثال کے طور پہ جو روٹی ہے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالی جاتی ہے تو یہ کس طرح سے ایک پروسیجر ہے. اس طرح کے سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اور پھر کچھ تو آپ کے صرف یادداشت کو ٹیسٹ کریں گے، کچھ جو ہیں وہ آپ کو اپلائی کرنے کے، جس طرح ایک ڈرائیور کو آپ پڑھائیں اور پھر اس کو گاڑی دے دیں کہ اس کو چلا کے دکھائے، اور اس کے بعد آپ اس سے اور کچھ ایویلیویشن جو ہے وہ پوچھیں. جس طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی سے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب پاکستان کب بنا تھا، تو وہ 1947 کہہ دے گا، یہ میموری کی ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم پوچھیں بیکنگ سوڈا کا، میں نے اس طرح بتایا، وہ ایک اور لیول ہے. اور تیسری لیول ہے کہ آپ پرابلم سالونگ یا کریٹنگ اینڈ ایویلیویٹنگ کی ہے کہ ایک فنکار نے یا ایک ٹیچر نے لیکچر دیا ہے، آپ اس کو کس طرح سے ریٹ کریں گے، ہائی، میڈیم، لو، اس طرح سے جو ہے آپ ایویلیویٹ کریں گے. امید ہے کہ آج کے ہماری یہ سندھ کی MD-CAT کے سلسلے میں اور سیٹس کے سلسلے میں، اور تھوڑی ہم نے MCQ کے فارمیٹ کے سلسلے میں کہی ہے. اور آپ دوبارہ topgrade.pk کو ضرور وزٹ کریں، اور اس میں جو MCQ کے بینک ہے اس کو آپ ایکسیس کرنے کی ضرور دیکھیں. اور YouTube میں بھی آپ دیکھیں، اور جو آپ کے پاس نوٹس ہیں اور آپ کے پاس بکس ہیں اس میں یہ جو نمس ہے انہوں نے لکھا ہے کہ
آپ نہ صرف سلیبس کو دیکھیں لیکن آپ اس سے ہٹ کر بھی کچھ چیزوں کو دیکھیں. اور کل میں جب وہ دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ بھی تھا کہ آپ اپنے میٹرک کو یاد کریں، انٹر کو، اور کچھ جنرل نالج کی بات یاد کریں. جس طرح اس نے ایک مثال دیا کہ جو شوگر کے لیے جو ہے کون سا ہارمون باڈی میں ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو آج کل آپ دیکھیں کہ انسولین کی انجیکشن تو عام طرح سے ملتی ہے، اگر نہ بھی پڑھا لکھا ہو تو وہ یہ نام ہو، کیونکہ MCQ میں کہیں لکھا تھا تو وہ دیٹ واز دا کریکٹ آنسر. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی. اور پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو جو پڑھنے کے لیے تیاری کرنی ہے اس میں آپ کو ایک تو اپنے اوپر نرو کنٹرول رکھنا ہے، ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے، کی ورڈز جو ہیں وہ آپ کو سمجھنے ہیں کہ MCQ کے اسٹیم میں کون سے ہیں اور نیچے کون سے ہیں. اور ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ایلیمینیشن کی ٹیکنیک. آپ پہلے دیکھیں کہ یہ تو لگ نہیں رہا، یہ نہیں کہ صحیح کون سا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے، دوسرا ملتا جلتا نہیں ہے. اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ آپ الٹے پاؤں چل کے کریکٹ پہ پہنچیں گے، تو یہ بہتر طریقہ ہے. پھر آپ جو ہے اپنے پڑھنے کے بیسٹ ریسورس دیکھیں اور خود بھی کانفیڈنس رکھیں کہ نہیں انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور اچھے طریقے سے MCQ ہوں گی. خدا حافظ.